بس یہ سوچا کرو کہ دل کا سودا سید لئیق ضیاء کے ہاتھ پہ کر لینا ہے. آج میرا رہنما سید لئیق ضیاء ہوں گے تو کل قیامت کے دن بھی میری رہنمائی سید لئیق ضیاء کرتے نظر آئیں گے. یہ تو حر کی قسمت میں تھی، یہ تو حر کی قسمت میں تھی کہ میرے دوستو یہی 22,000 لشکر، یہی حضرت حر کی قسمت میں تھی کہ 22,000 لشکر زرار کو لات مار کر کے خیمہ حسین میں آ گئے اور کہا اے لوگو ہمیں تعداد نہیں دیکھنا ہے، ہمیں احمد مختار دیکھنا ہے. اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرے دوستو ایک بات اور سنتے چلیے. حر نے کہا تھا ہمیں تعداد نہیں دیکھنا ہے. یہ حر کی قسمت تھی کہ حسین کے پیچھے آ کر کے جنت میں چلے گئے. آج اولاد علی نے آفر دے دیا ہے جو سید لئیق ضیاء کے ہاتھ پہ آ جائے گا کل بروز قیامت وہ بھی جنت میں نظر آئے گا. اس لیے جنت تو ان کے گھر سے بٹا کرتی ہے. دنیا ہی میں میرے نبی نے فرمایا تھا ابو طلحہ تو جنتی ہے، سعد تو جنتی ہے، ابو زبیر تو جنتی ہے، ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے. ارے جن کے گھر سے دنیا ہی میں جنت بٹا کرتی ہو اس کی اولاد کیوں نہیں جنت باٹے؟ جس کی وراثت میں جنت ملی ہو وہ خود دیا کرتا ہے، خوب بانٹا کرتا ہے. اگر میرے دوست چھوٹے سے بات کر چکے حضرت جلوہ ہیں اور اصلاح کی نیت سے میرے دوستو آج مسلمان ہمارے پیروں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتی. ہماری قوم آج علماء کے پاس وقت دینا نہیں چاہتی. ہماری قوم جلسوں میں نہیں آنا چاہتی. ہماری قوم مجلسوں میں بیٹھنا نہیں چاہتی. اس کی وجہ علامہ عیسیٰ رضا نوری، معین الدین بشن پوری آپ نے کبھی سمجھا؟ اس لیے نہیں سمجھ پائے ہم لوگ کہ ہماری قوم کیوں نہیں آتی ہے. اگر ہماری قوم کے بھی بیٹے اسلام کے لیے کٹے ہوتے تو اس مذہبی جلسوں کی قدر و قیمت ہوتی، اسلام کی قدر و قیمت کا ویلیو معلوم ہوتے، ہماری بیٹیوں کے گال کے نیچے تھپڑ بجائے گئے ہوتے تو اسلام کی قدر و قیمت کو جانتے. میرے دوستو میدان کرب و بلا میں جس کا 18 سال کا بیٹا خاک و خون میں تڑپتا رہا وہ حسین جانتے تھے کہ اسلام کتنا قیمتی ہے. جس کا 6 ماہ کا عسکر خاک و خون میں تڑپتا رہا وہ حسین جانتے تھے کہ میں اسلام کتنا قیمتی ہے. تو جس کا بیٹا اسلام کے لیے گدا ہو، جس کی بیٹی اسلام کے لیے قربان ہوئی ہو وہ اسلام کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اسلام کی ویلیو کو جانتا ہے. مگر ایک میرے دوستو آج آئیے پیغمبر نے ابھی فطرت کا زمانہ ہے، پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی اقبال فیضی صاحب ایک یہودی کے گھر میں پیغمبر نے کر دی ہے اور چند دنوں کے بعد میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے. جنگل کی آگ کی طرح یہ آواز پوری آبادی میں گونج اٹھی ہے کہ پیغمبر اسلام محمد عربی نے اعلان نبوت کیا ہے. جیسے ہی حضرت زینب نے اس آواز کو سنی تو کہا آمنا صدقنا کی سزا یہ نہیں ہے. تو آپ کے سسر خسر نے کہا اے میری بہو زینب اپنے بابا کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. مگر زینب کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے. آپ کے شوہر نے کہا زینب لات عزا کی عبادت کیا کرو، حبل کے ترانے گایا کرو، بابا کا نغمہ پڑھنا چھوڑ دو. مگر زینب کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے. ایک ایسی رات آئی کہ پیغمبر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. جب مکہ چھوڑ دیے میرے پیغمبر نے تو آپ کے گھر والوں نے کہا زینب اب تیری پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے اپنے بابا کا کلمہ چھوڑ دے، لات عزا کی عبادت کیا کر. مگر حضرت زینب کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے. حضرت زینب بیان کرتی ہے کہ جب بابا کا کلمہ پڑھتی تھی تو مجھے اتنا مارا جاتا تھا کہ پورا بدن سوج جایا کرتا تھا. اے لوگوں جب بابا کا کلمہ پڑھتی تھی تو میرا شوہر میرے پیٹ کے اوپر اتنے تھپڑے مارا کرتا تھا کہ میرا بدن سوج جایا کرتا تھا. حضرت زینب بیان کرتی ہے کہ سب ظلم سر سے بڑھ چکا. ایک رات چپکے سے اپنے
بولی کیونکہ دیور ذرا سا رحم دل تھا. کہا اے میرے دیور مجھ پہ رحم کرو, مجھے چھما کر دو اور مجھے مکہ سے میرے بابا کے مدینہ بھیج دو. حضرت زینب کو ایک رات چپکے سے دیور نے نکالا گھر سے, قافلہ مدینہ کے حوالے کر دیا ہے. قافلے والوں نے اونٹ پہ بیٹھا کر کے زینب کو مکہ سے مدینہ لے کے چلنے لگے ہیں. تو صبح کا سویرا نمودار ہوا, گھر والوں نے زینب کو دیکھا گھر میں نہیں, پڑوسیوں کی ہاتھ تلاشا زینب نہیں. زین نے سوال کیا لگتا ہے زینب بھاگ نکلی, مکہ سے مدینہ چل پڑی ہے. تو چند بدماشوں کو, چند شریروں کو گھوڑے کے پیٹھ پہ بیٹھا کر کے زینب کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑا دیا گیا ہے. کہاں بھاگ سکتے تھے اونٹ سوار, گھوڑوں کی رفتاروں نے چاروں طرف سے زینب کو گھیر لیا ہے. دور ہی سے ایک ظالم نے تیر کا وار کیا, نبی کی بیٹی کے پیٹ میں تیر لگا اور دوسرے کنارے سے تیر نکل گیا ہے. نبی کی بیٹی زینب سمیپ پہ آ گئی ہے, گھسیٹ کر کے مکہ لایا گیا اور نبی کی بیٹی کو اسی بیماری میں چھوڑ دیا گیا. جب ڈاکٹروں نے بتایا یہ مرض لا علاج ہو چکے ہیں, یہ بیماری لا علاج ہے, اس کی کوئی علاج نہیں ہے, تو ایک رات چپکے سے مکہ سے مدینہ زینب کو بھیجنے کی تیاری کر دی گئی. قاصد نے آ کے پیغمبر کو کہا میرے آقا آپ کی زینب بیماری کی حالت میں مبتلا ہو کے آ رہی ہے. پیغمبر سرحد مدینہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے, شدت دھوپ میں بیٹی کی انتظار کیا کرتے. زینب کئی روزوں کے بعد سرحد مدینہ پہ پہنچی, شدت کی دھوپ ہے, کڑگل دھوپ کے اندر ریتیلی زمین پر پیغمبر کھڑے ہیں. صحابہ کو لے کر کے زینب نے بابا کو دیکھی ہے اور اونٹ کی ننگی پیٹھ سے زینب بڑی پھرتی سے اتری اور آ گئی بابا کے نظروں کے سامنے, اور بابا کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر کے زینب دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے اشک بہا رہی تھی. اور جب محبت اور غالب آئی تو زینب نے اپنے بابا کو دونوں ہاتھوں سے چمٹ لیا اور زینب کہہ رہی تھی بابا آپ کیا مکہ چھوڑے کہ پورا مکہ میرا دشمن ہو گیا تھا. بابا آپ کا مکہ سے مدینہ آ گئے کہ آپ کی بیٹی کو لوگوں نے لوارث سمجھ بیٹھا تھا. بابا آپ کا مکہ سے مدینہ آ گئے کہ آپ کی بیٹی کو کئی روز تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. بابا آپ کا مکہ سے مدینہ آ گئے کہ آپ کی بیٹی کو دیکھو نہ زخموں سے چور کر دیا گیا ہے. بابا آپ کا مکہ سے مدینہ آ گئے کہ آپ کی بیٹی کے چہروں پہ کپڑے بجائے جاتے تھے. پیغمبر کے چشمان نبوت سے اشک نبوت نکلا ہے اور پورا داڑھی مبارک نبی کے تر ہو گئی. نبی حجرہ نبوت کے اندر زینب کو لے گئے, علاج شروع کر دیا گیا مگر مرض بیماری تو لا علاج ہو چکا تھا. آخرکار زینب اسی بیماری میں انتقال کر گئی. زینب کو مٹی کے اندر میرے آقا نے دفن کیا اور پیغمبر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے, پروردگار یہ وہ میری بیٹی زینب ہے جو بڑی تکلیفوں کا سامنا کر کے قبر کی منزل میں گئی ہے. پروردگار یہ وہ میری بیٹی زینب ہے جو تیر کھا کے قبر کی منزل میں قبر کی گود میں اتری ہے. پروردگار میری بیٹی کا جنت میں کتنا اونچا مقام ہوگا. ابھی پیغمبر دعا ہی کر رہے تھے کہ آ گئے سائر سدرا, آ گئے بلبل سدرا, آ گئے مکین سدرا. کہا پیغمبر اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ارے بیٹی آپ کی ہے, رحمت خدا کی ہے, بیٹی آپ کی ہے, مرضی خدا کی ہے, بیٹی آپ کی ہے, جنت خدا کی ہے. ارے بیٹی آپ کی ہے, جنت میں اونچا مقام دینا یہ رب کا کام. میرے دوستوں یہی پہ پوچھئے زینب سے, اے زینب تو تیر کیوں کھائی؟ تو زینب جواب دیں گے کہ صرف اسلام کی خاطر میں نے تیر کھائی ہے. اے زینب تو بھوکے کیوں رہی؟ تو کہیں گے صرف اسلام کی خاطر رہی ہے. تو جس کے پروجوں نے اسلام کی زندگی
ज़िया साहब उसी चमन फातमी के फूल आ गए हैं। जो लोग मुरीद नहीं है आज हाथों को बढ़ा कर दिए और ऐसे पीर बार बार नहीं मिला करते, और जो शख्सियतें चली जाती हैं फिर दोबारा नहीं आया करती। ये गनीमत आपके लिए है कि हजरत के कदमों में अपने हाथ को दीजिए, हाथों में हाथ को दीजिए और आज सिलसिले नक्शबंदिया में आप दाखिल हो जाइए, है ना। इसलिए मेरे दोस्तों, जो नौजवानों, आपको भी ये पैगाम लेना है। जवानी में ज्यादा शैतान पीछा करता है, जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान हुआ करता है, उसका पीर शैतान हुआ करता है। तो शैतान के मकरो फरेब से बचने के लिए आज सिद्क दिल से तहैया कर लिया जाए। औलादे रसूल और हुसैन के बेटों के हाथ में हाथ दे करके आज अपने आप को बिक जाना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अरे तूने मुझे खरीद के अनमोल। आज औलादे रसूल के हाथ पे बिकिए और अपने मुकद्दर को चमकाइए, फिर कभी जिंदगी वफा करेगी तो आपसे मुलाकात की जाएगी, पूरा देश सुनाया जाएगा। बस एक जुमला हुजूर के दरबार में, और जितने मुरीद हैं हजरत के लिए ज़िया साहब हुजूर के जितने भी मुरीद हैं उन तमाम मुरीदों के हवाले से और